بیٹھ کر نماز پڑھنا کرسیوں پر، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس بارے میں بھی ہماری غفلت ہے. اللہ کرے کہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے. بڑا ہی آسان کر کے سمجھاؤں گا. دو چیزیں ہیں، یا تو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا یا بندہ سجدہ نہیں کر سکتا. بس یہ دو باتیں یاد کر لو پہلے، یا بندہ یا پھر سجدہ نہیں کر سکتا. ویسے یاد رکھے جتنے بھی فرض ہیں ہماری نمازوں کے اور وتر ہیں اور صبح کی سنتیں ہیں، ان میں کھڑا ہونا فرض ہے. اگر کوئی شخص اتنی دیر نہیں کھڑا ہو سکتا کہ سورہ فاتح پڑھے، چھوٹی سورت پڑھے، تو پھر وہ دیوار کے سہارے کھڑا ہو. دیوار کے سہارے نہیں کھڑا ہو سکتا، اپنے بچے کو بغل میں لے کے کھڑا ہو جائے، لیکن کھڑا ہوگا اگر کھڑا ہو سکتا ہے. اگر اتنی دیر کے لیے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تو پھر جتنی دیر میں اللہ اکبر یہ کہا جاتا ہے اتنی دیر کھڑا ہونا کم از کم فرض ہے. پھر بیٹھ جائے لیکن اتنی دیر کھڑا ہو، اگر اس سے زیادہ نہیں کھڑا ہو سکتا تو. لیکن اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے یا وزن آتا ہی نہیں ہے، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، تو پھر ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ یہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے. زمین پر بیٹھ کر، موبائل بند کر لیں بھائی، زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں رکوع اشارے سے کرے گا اور سجدہ جو ہے یہ زمین پر کرے گا، کیونکہ یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، سجدہ کر سکتا ہے، لہٰذا یہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا. اگر کرسی پر بھی پڑھتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوگی اس کی نماز. کیوں؟ کہ کرسی پر سجدہ نہیں ہو سکتا اور سجدہ یہ کر سکتا ہے. بھائی ہر بندہ اپنا اپنا مسئلہ یاد رکھے، یعنی جس کو جو جو پرابلم ہے، ورنہ آپ پورا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں نہ آئے. آپ اگر یہاں پر کوئی معذور بیٹھا ہے وہ یہ سوچے کہ میری کیا پرابلم ہے تو وہ اس میں سے وہ اپنی سن لے، ورنہ نمازیں برباد ہو رہی ہیں. بھائی کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہونا ضروری ان چیزوں میں، فرضوں میں، وتر میں اور صبح کی سنتوں میں یہ لازم ہے. ظہر کی سنتیں ہیں یا عصر کی سنتیں ہیں یا عشاء کی پہلی 4 سنتیں ہیں یا جمعے کی سنتیں ہیں، ان میں کھڑا ہونا فرض نہیں ہے. لیکن اگر کھڑا ہو کے نہیں پڑے گا جان بوجھ کے تو پھر ثواب میں کمی آئے گی. ہم بات کر رہے ہیں جو کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اس کی بات ہو رہی ہے. بھائی توجہ ہے؟ تو اب اگر یہ کھڑا ہو سکتا ہے تو چاہے ایک لمحے کے لیے کھڑا ہو جتنی دیر میں اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر بیٹھ جائے اور بیٹھے زمین پہ تاکہ سجدہ کر سکے، کیونکہ یہ سجدہ کر سکتا ہے، صرف کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا بھائی؟ اب چھوڑ دیں اس کو، اب آ جائیں اس پہ جو سجدہ نہیں کر سکتا، کھڑا ہو سکتا ہے. سجدہ کر سکتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا. تو بھائی اس کو لیے کھڑا ہونا اس کے لیے معاف ہے، کھڑا ہونا ہی معاف ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ سجدہ ہی نہیں کر سکتا. سجدہ نہیں کر سکتا تو اب اس کے لیے قیام کی معافی ہے. وہ بھی چاہے یہ شخص جو سجدہ نہیں کر سکتا اس کو اجازت ہے چاہے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے چاہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے. کیوں؟ یہ سجدہ ہی نہیں کر سکتا لہذا کرسی پہ بھی بیٹھ سکتا ہے. وہ بندہ جو صرف کھڑا ہو سکتا تھا، سجدہ کر سکتا تھا، اس کو کرسی کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کو زمین پر سجدہ کرنا پڑے گا. لیکن یہ چونکہ نہیں کر سکتا لہذا سجدے کی وجہ سے اس کو قیام کی معافی ہو گئی ہے. لہذا اب اس کو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کھڑا ہو پھر یہ کرسی پہ بیٹھ جائے اور پھر یہ سلام پھیر دے، یہ اجازت نہیں ہے. بلکہ ایسی صورت میں اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے وہ تو الگ خرابی ہے، جماعت میں الگ خرابی ہے، کیونکہ یہاں تو یہ کرسی اپنی آگے ہوگی تو یہ کرسی آگے کھڑا ہوگا تو یہ صف سے نکل جائے گا، صف جاری ہے یوں، یہ کھڑا ہے آگے. یا کرسی پیچھے رکھے گا تو پیچھے والی صف خراب ہوگی. لہٰذا اس کو پھر یہی حکم ہے کہ یہ بیٹھ کے پڑھے، ایک خام خواہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کے نہ دکھائے، کیونکہ یہ سجدہ نہیں کر سکتا. اور سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ صرف سجدہ نہیں کر سکتا. بار بار کہہ رہا ہوں، باہر جا کے پھر مینوں نہ بدنام کرنا. انہوں نے کہا سی نہیں ایداں تے ایداں. اور ایک باری میں محفل تے گیا، میں انہوں نے دسیا، میں کہا یہ کہتے جی یہ بدعت ہے. میں نے کہا یہ جو پیزا ہے، یہ جو سینڈوچ ہے، یہ جو زنگر ہے، یہ صحابہ کرام نے کھایا تھا؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا یہ حلال ہے؟ ہاں جی. میں کہا کہنے کیا حلال؟ بھائی میلاد شریف لے تو کہتے صحابہ کرام نے نہیں کیتا، چلو تھوڑی دیر لیے یہی مان لیندے ہیں. تو میں یہ جو پیزا برگر ہے یہ کیا سمجھ کے کھاتے ہو؟ جی حلال. تو حلال کس نے بتایا؟ شریعت نے. تو شریعت کس نے بتائی؟ صحابہ کرام نے. تو صحابہ کرام نے کھایا نہیں. میں کہا حلال کہنے کیا؟ وہ کار جا کے اپنی بیوی نے کہنا علامہ صاحب کہندے نے، کہنا علامہ صاحب کہتے برگر حرام آ. نہیں سمجھ آئی؟ میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ بھائی
اگر یہی اصول بنا لیں کہ صحابہ نے نہیں کیا تو صحابہ نے تو یہ بھی نہیں کھایا، بھی تم کیا سمجھ کے کھاتے ہو؟ کہتے ہیں حلال، بھی حلال کس نے بتانا؟ شریعت نے۔ تو پھر جب شریعت میں ذکر ہی نہیں ہے تو حلال کس نے بتایا؟ تو وہ اس نے جا کے گھر پتہ کیا مسئلہ بتایا، اس نے کہا مولانا صاحب کہتے ہیں کہ برگر حرام ہے، تو پھر تسی بھی اتنا ہی نہ کرنا کہ جڑا میں مسئلہ سمجھا رہا ہے بھی اتنا دس۔ تو جو بیٹھ نہیں سجدہ نہیں کر سکتا اس کو کھڑے ہونا معافی ہے، وہ کرسی بیچ میں رکھ کے اور اس کے آگے کھڑے ہو کے صف کو خراب نہ کرے، یہ حرام ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں صف کا مسئلہ بھی بیان کر دوں، بارہا یہ اتفاق ہوا ہے کہ اگر ہم صف میں کھڑے ہیں، ساتھ والے کو اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی جی قریب ہو جائیں، آپ یقین کریں یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، اتنا اس پہ اجر و ثواب ہے، اور اتنا ہی زیادہ شیطان اس کو لڑاتا ہے اس بات پہ۔ میرے ساتھ تو ہوا ہے کہ میں نے ایک بندے کو منہ سے بھی نہیں کہا، صرف اشارے سے کہا، وہ وہاں سے گھوم کے دوسری طرف جا کے اس نے نماز کی نیت باندھی، نہ میں اسے جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتا، اتنا اس کو برا لگا۔ میں نے منہ سے کچھ نہیں بولا، صرف اشارہ نرمی سے، یہ بھی نہیں ادھر ہو جا، یہ تھوڑی کہنا تھا۔ تو کیا وجہ کہ یہ واجب ہے، اٹ از ناٹ این آپشنل تھنگ، اٹ از کمپلسری تھنگ۔ یہ آپشنل نہیں ہے کہ either you do this or not، نہ you'll have to do، کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ صف کے ساتھ صف میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ لیکن ہماری بدقسمتی دیکھو، ساری زندگی ہمارے ائمہ مساجد کہتے ہیں کہ صفوں میں کندھے سے کندھا ملا لو، ہم نہیں ملاتے۔ کرونا آیا، ایک بار کہا 3 فٹ دور ہو جو، 3 فٹ دور ہو گئے آپ کے سامنے۔ 25 سال لگے سی دور کرن نو، ایک بار اعلان ہویا، وہ 2 فٹ تے گئے، 3 فٹ تے گئے۔ اور آپ دیکھ لو جب سے ہوش سنبھالی امام صاحب نہیں جمعے پہ اعلان کرتے موبائل بند کر لو، ساڑھے نہیں بند ہونے، کندھے نہ کندھا ملاؤ، نہیں ٹھیک۔ یعنی جس نے سن لیا امام صاحب کی یہ بات کہ ہاں موبائل بند کر دو، اللہ کا گھر ہے، میوزک بجے گا، پھر مجھے وہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا داروں کے آگے یہ کیوں کرتے ہو؟ یہ میں صرف ٹونٹ کے لیے کہہ رہا ہوں، خدا نہ خاصہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی کوئی توہین کرنا مقصود۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو آپ نے پھر کیا سمجھا ہے؟ آپ دنیا داروں سے ڈرتے ہیں، آرمی سے ڈرتے ہیں، ججوں سے ڈرتے ہیں، CIA سے ڈرتے ہیں، اینٹی کرپشن سے ڈرتے ہیں، آپ اپنے رب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میرا یہ کہنے کا مقصد ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی موبائل بند کر لو، اب سن لیا نا، ایک تو ہے کہ بھول گیا، ایک ہے کہ سن لیا، سن کے بھی نہیں بند کیا، پھر بجتا ہے، پھر دیکھتا ہے، ڈھیٹ اتنا ہے کہ مسجد میں بیٹھا ہے، باجا بج رہا ہے، دیکھی جا رہا ہے، کہنے کیتا ماما چوک کے نو باہر جا۔ اگر کسی میں رب کی غیرت ہے وہ تے بولو نا بھائی، تواڈے بوئے دے اگے کوئی شے وجاوے تانوں غصہ آندا ہے، کوئی رب دے گھر کو وجے اوتے بھی تے غصہ کریا کرو نا۔ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، اور جس نے اللہ کے لیے دیا اور جس نے اللہ کے لیے روکا، فرمایا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ایتھے کہندے پتہ نہیں دودھ پلان دا نا ہی دین ہے، نا یہ تانوں کہنے کہتا؟ ڈاکٹر کو مسیحا بولتے ہو، وہ چیرا دے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ علامہ منظور احمد سعیدی صاحب ہیں جی، جب میں درس نظامی کر رہا تھا فی سبیل اللہ 3.5 سال مغرب سے عشاء صرف نہ پڑھائی ہے مجھے، ان کا احسان ہے، اللہ پاک نے اس کی جزائے خیر عطا کہ ڈاکٹر اگر چیرے بھی دیتا ہے تو آپ اس کو مسیحا ہی بولتے ہو نا۔ ہر مریض کو کیا مرہم لگا کے بھیج دیتا ہے، کسی پہ مرہم لگاتا ہے، کسی پہ ایڈی سوئی جتنے مرضی کہہ دے، اور پھر کسی کے چیرا، اور کسی کی تو ٹانگ ہی کاٹ دیتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں تھینک یو سر۔ اس کا مطلب ہے کہ دودھ پلانا صرف محبت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرما دیا جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی، دشمنی بھی کرنا ضروری ہے، کیوں کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی
دشمن ہے. جو حضور کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن. قادیانی ہمارے دشمن کیوں ہیں؟ ہماری پراپرٹی کا جھگڑا نہیں, ہمارے حضور کی جو تاجدار ختم نبوت, حضور کا جو ختم نبوت کا تاج ہے, وہ اپنے مرزا کانے دجال کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے ہمارے دشمن ہیں. اور ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں. ہم حضور کے بعد کسی نئے نبی کے قائل نہیں ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تو اس لیے محبت جو ہے وہ صرف دودھ پلانے کا نام نہیں ہے. خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے, ورنہ میں اس پہ بھی کلام کرتا. اچھا, کہنے کا مقصد کہ جو صفیں ہیں یہ واجب ہے. واجب کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, یہ دیکھیں, یہ بھی ایک آدمی میری طرف دیکھے, ہمارے یہاں کھڑے ہوتے ہوئے پیچھے ویڈیو بنانے کو میرا دل کرتا ہے بعض اوقات کہ میں ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا, یہ دیکھو یار تمہاری صفوں کا کیا حشر ہے. اور اس کے نقصانات پتہ کتنے ہیں, میں بتاتا ہوں. یہ یوں کھڑے ہیں, کوئی یوں کھڑا ہے, کوئی یوں کھڑا ہے, اور یوں بھی کھڑا ہے نا تو یہ حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ, جہنم میں لے جانے والا. کیوں؟ یہ واجب ہے. واجب کا ترک جو ہے یہ اگر کوئی کرے گا تو گناہ صغیرہ ہے, اور جو صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کے کرے کہ چھوٹا ہی ہے نا, فوراً کبیرہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس نے یہ تو دیکھا چھوٹا ہے, یہ نہیں دیکھا نافرمانی کس کی ہے. رب کی نافرمانی کو چھوٹا سمجھتے ہو. تو اس لیے یہ گناہ بھی ہوا اور اس کو جو ہے جہنم میں لے جانے والا کام بھی ہوا. لہذا کھڑے کیسے ہونا ہے, یہ دیکھ لیں آج. بھائی آج کے بعد سمجھانا نہ پڑے, اس طرح کھڑے ہونا ہے. اور اس کے فائدے پتہ کتنے ہیں؟ آپ کھڑے ہو کے دیکھیں, یہ جو جتنے دل کے امراض ہیں, اگر یہ کھڑے ہونا صحیح کر لیں تو کتنے دل کے امراض دور ہو جائیں گے. کئی بار ایسا ہوا نصیبوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ کندھے کے ساتھ کندھا مل جائے, اور جب ملتا ہے نا تو وہ جو دل کے اندر ٹھنڈک اترتی ہے, یقین کرو آپ اندازہ نہیں کر سکتے. کبھی کر کے دیکھیں, کندھے سے کندھا ملے, ایسے بھی نہ ہو اور ایسے بھی نہ ہو. اور جب وہ قاری صاحب کیا کہ خود اب اپنی عادت بنا لو, میں نے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہونا ہے. اور یہاں پر تو یوں کھڑے ہوتے کہ پتہ نہیں کوئی چھوت لگ جائے گا. اور چاہے کرسی پہ بیٹھ کے کوئی نماز پڑھو, کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والا وہ 1 گٹھ فاصلہ رکھتا ہے, 6 انچ رکھتا ہے. یاد رکھو قبر و حشر میں, آخرت میں جب یہ سوال ہوگا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اور اس پہ حدیث پاک ہے, فرمایا, حضور فرماتے من واصل صفن واصلہ اللہ, من قطع صفن قطعہ اللہ. فرمایا جو صفوں کو ملائے اللہ اسے اپنی رحمت سے ملائے. اور حضور نے دعا دی ہے. ایسے ساڑھے ورگے گناہ گاروں کہندے ہیں حضرت صاحب دعا کرنا, اور ساڑھی دعاواں دی کی حیثیت ہے, اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں. ہن لین والے بڑھو نہ جڑے بڑھو, آج تو بعد حضور دی دعا لو. حضور فرماتے جس نے صف کو ملایا اللہ اسے اپنی رحمت سے ملائے. فرمایا جس نے صف کو جدا کیا اللہ اسے اپنی رحمت سے جدا کرے. حضور نے دعائے ضرر بھی فرمائی ہے. ہم بد دعا نہیں کہیں گے ادب کی وجہ سے, دعائے ضرر نقصان والی دعا بھی دی ہے کہ جو اس کو جدا کرے اللہ اسے رحمت سے جدا کرے. اور پھر یہاں تک سرکار اہتمام فرماتے تھے کہ خود سینوں پر جا کے اس کو چیک کرتے تھے کہ یہ آگے پیچھے تو نہیں ہے. بڑی تاکید ہے اس کے اوپر کہ اللہ تمہارے دلوں کو بدل دے گا. اس طرح کے مفہوم ہے حدیث مبارکہ میں کہ اگر صف آگے پیچھے ہوئی تو دل. اور آج دیکھ لیں ہمارے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے ہمارا اس کے ساتھ دل کتنا ہوتا ہے, آپ چیک کر لیں. حالانکہ ہم اکٹھے ہیں, روز سلام کرتے ہیں, روز ایک دوسرے کہتے ہیں کہ سناؤ جی کی حال ہے, کتنی محبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ یہ جڑ کے کھڑے ہونے لگے, اگر نا محبت پیدا ہو تو پھر مجھے کہنا. ہاں لیکن بندہ سنی ہو, بندہ سنی ہو, محبت سنی کے ساتھ ہے جو صحیح العقیدہ, مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہو, جو ہمارے قبلہ سید احمد سید قادمی صاحب علیہ رحمہ نے الحق المبین لکھ کر آپ نے کمال کر دیا. آپ نے لکیر کھینچ دی, فرمایا اوے انہاں دا مسلک ہو, یہ ساڈا مسلک ہے. تو اس لیے صفوں کو آپ نے جوڑ کے رکھنا ہے. بچوں سے مسجدوں کو بچائیں, سب کا یہ فرض ہے. پاگلوں سے بچائیں. ایک پاگل ادھر آ جاتا ہوتا ہے تو یہ محبت نہیں ہے کہ چل پاگل ہے چل رہا ہے میں آئے. حضور فرما رہے ہیں کہ بچاؤ تو ختم کر دو یار اپنی بات کو, پھر آپ کو زیادہ تر سارے حضور رحمت للعالمین ہو گے فرما رہے ہیں بچاؤ, اور آپ کی کیا ہماری حیثیت ہے, ہم کہتے ہیں اور چل چھاڑ یار کوئی نہیں چل رہا ہی ہے. میں کہ چل رہا, پھر میں کہتا وہ نہیں چل رہا تو ہے جنہوں حضور دا فرمان نہیں سمجھ آ رہا. جب سرکار نے فرما دیا کہ نہیں
تو مسلمان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے.